السلام علیکم. اذان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. یہ آیات ہیں جن کی میں نے گزشتہ خطبے میں اس سے پہلے بھی تلاوت کی تھی، اور انہی کے تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات پیش کر رہا تھا جب کہ وقت ختم ہو گیا، اور وہیں سے میں اس مضمون کو اٹھا رہا ہوں، اور دوبارہ ان آیات کی کسی تفسیر یا تشریح کی ضرورت نہیں ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو خدا کے نشان سے متقی ثابت ہو. ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، مگر خدا سے وہ پیار کرتا ہے جس کا پیار آسمانی گواہی سے ثابت ہو.
اور ہر ایک کہتا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے، مگر سچا مذہب اس شخص کا ہے جس کو اس دنیا میں نور ملتا ہے، اسی دنیا میں نور ملتا ہے۔ اور ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے نجات ملے گی، مگر اس قول میں سچا وہ شخص ہے جو اسی دنیا میں نجات کے انوار دیکھتا ہے۔ سو تم کوشش کرو کہ خدا کے پیارے ہو جاؤ تاکہ تم ہر ایک آفت سے بچائے جاؤ۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اس مضمون کو بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مگر پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے جو نشان ڈالا ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبارت غالباً نہیں پڑھی گئی، مگر یہ مضمون بیان ہو چکا ہے۔ اس لیے اس مضمون کو اس عبارت کے ساتھ دوبارہ پڑھنے کی بجائے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اور اقتباسات آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں، اے دوستو، اس اصول کو محکم پکڑو، ہر ایک قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ نرمی سے عقل بڑھتی ہے اور بردباری سے گہرے خیالات پیدا ہوتے ہیں، گہرے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قطعی حقیقت ہے جس کو انسان ہر روز اپنی زندگی میں اپنے نفس میں ڈوب کر معلوم کر سکتا ہے، لیکن اتنی ظاہر و باہر حقیقت بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب بھی انسان اپنے طیش یا جذبات کا غلام بنتا ہے تو عقل گدلی ہو جاتی ہے، اور حقیقی عقل اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان اپنے جذبات اور غصوں سے نجات پا کر ان سے بالا ہو جاتا ہے۔ غصوں اور جذبات سے نجات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غصہ آئے ہی نہیں یا جذبات پیدا ہی نہ ہوں۔ اگر غصے اور جذبات کو انسانی معاملات میں سے نکال دیا جائے تو انسانی معاملات چلتے چلتے ٹھہر جائیں گے، کیونکہ جذبات میں تمام محبتیں شامل ہیں اور غصے میں بہت سی چیزوں کے دفاع شامل ہیں۔ اگر غصہ دل میں پیدا نہ ہو تو انسان کے دل میں دفاع کا خیال ہی نہیں اٹھتا۔ اس لیے یہ مطلب نہ سمجھیں کہ غصے اور جذبات کو اس طرح دل سے نکال پھینکیں کہ ایک مٹی کا مادو بن جائیں، نہ غصہ آئے، نہ جذبات اٹھیں، نہ زندگی کا کاروبار چلے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کو اگر غور سے سمجھیں تو پھر آپ صحیح نتیجہ نکال سکیں گے۔ جب بھی غصے اور جذبات کے آپ تابع ہوتے ہیں اور اس وقت ایک فیصلہ کر لیتے ہیں جو ان جذبات کے تابع ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں، فوری فیصلے کے نتیجے میں ہمیشہ بے عقلی پیدا ہوتی ہے اور معاملات گدلا جاتے ہیں۔ بس اصل تعلیم یہ ہے کہ جب بھی غصہ پیدا ہو یا جذبات اٹھیں تو فوری قدم سے باز رہیں۔ یہی نصیحت ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں فرمایا گیا کہ جب غصہ آئے تو پانی پی لو، اور پانی پینے کے درمیان اور غصے کے درمیان وقفہ پڑ جائے گا، اگر پھر بھی زائل نہ ہو تو لیٹ جاؤ۔ تو وہ حدیث تفصیلی الفاظ میں تو مجھے یاد نہیں اس وقت، لیکن مضمون یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس حدیث کی حکمت یہ ہے کہ جذبات یا غصوں کے نتیجے میں فوری عمل نہ کیا کرو، ٹھہر جایا کرو، دل میں غور کیا کرو۔ یہ ہے وقفہ جو فراست پیدا کرتا ہے۔ اس وقفے کے بغیر فراست پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ بس اپنے روزمرہ کے دستور کو اس ذرعی نصیحت کے تابع کر لو کہ جب بھی کسی بات کی خواہش دل میں پیدا ہو، نظر اگر بکھر جائے اور اس کے نتیجے میں جذبات پیدا ہوں، کوئی بھی کیفیت ہو، اور کسی وجہ سے کسی سے تکلیف پہنچے اور غصہ پیدا ہو، تو
ان کے صحیح رد عمل کی تلاش کرو. جو پہلا پیغام ہے وہ غلط ہوگا، اس پیغام پر کان نہ دھرو. اتنا وقفہ لو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت سے ظاہر ہے. پھر جب غور کرو گے تو عقل میں ایک نئی چمک پیدا ہو جائے گی اور معرفت نصیب ہوگی. یہ مضمون ہے جس کو مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس اصول کو محکم پکڑو. ہر ایک قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے عقل بڑھتی ہے. یہ نرمی سے پیش آنا اس غور و خوض کے بعد کی نرمی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں عقل کا تقاضا یہ تھا کہ کسی قوم سے سختی سے پیش آیا جائے، وہاں آپ سختی سے بھی پیش آئے. تو اگر آپ اس عبارت کو نہیں سمجھیں گے تو آپ جہاں ضرورت ہے سختی کی وہاں سختی سے باز آ جائیں گے. حالانکہ مقتضائے حال ہی دراصل فصاحت و بلاغت ہے. مقتضائے حال کو پورا کرنا ہی فصاحت و بلاغت ہے. یعنی جو بھی صورتحال کا تقاضا ہو اس کا صحیح جواب یہ آپ کو فصیح و بلیغ بنائے گا. اس سے آپ کی عقل روشن ہوگی، اس سے آپ کو معرفت نصیب ہوگی. تو ہر ایک قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جہاں آریہ قوم کے بعض گندے حملوں کے جواب میں سختی برتی ہے وہاں گویا آپ اپنی نصیحت ہی کو بھول رہے ہیں. نرمی سے پیش آنے کے درمیان وہ حدیث والا وقفہ شامل ہے، تدبر اور غور اور فکر والا وقفہ شامل ہے. اس کے بعد اکثر آپ کے دل کا فتویٰ یہ ہوگا کہ ان قوموں سے نرمی برتنی چاہیے. پھر جو نرمی برتیں گے وہ عقل اور معرفت کی نرمی ہوگی. نرمی سے عقل بڑھتی ہے اور بردباری سے گہرے خیالات پیدا ہوتے ہیں. جب یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے تو انسان گہرے معاملات میں اترتا ہے، ان کی تہہ تک پہنچتا ہے، پہچانتا ہے کہ عرفان کیا ہے اور سطحی باتیں کیا ہیں. جو شخص یہ طریق اختیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب کشتی نوح میں جس طرح یہ عبارت ہے ہم میں سے نہیں ہے، یہ کتاب البریہ جلد 13 صفحہ 17 سے بھی جو عبارت لی گئی ہے اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ میں جس طرح کی جماعت چاہتا ہوں وہ اس قسم کی جماعت میں شامل نہیں ہے. اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالفوں کی گالیوں اور سخت گوئی پر صبر نہ کر سکے تو اس کا اختیار ہے کہ عدالت کی روح سے چارہ جوئی کرے. اب جہاں تک انصاف کا تقاضا ہے وہ ساتھ بیان فرما دیا. اگر کوئی گالیوں اور سخت گوئی پر صبر نہ کر سکے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کر سکتے، تو لازماً نہیں کہ وہ غلط ہوں گے، مگر وہ نسبتاً ایک ادنا درجہ کے ممبران جماعت احمدیہ بنیں گے، جبکہ مسیح موعود علیہ السلام ان کو زیادہ اعلیٰ درجے پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں. ہم میں سے نہیں کہتے ہی ساتھ ان کی برات بھی فرما دی. اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالفوں کی گالیوں اور سخت گوئی پر صبر نہ کر سکے تو اس کا اختیار ہے کہ عدالت کی روح سے چارہ جوئی کرے. اس سے مراد بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہاں حضرت مسیح علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگوئی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں عدالتی چارہ جوئی کیسے کر سکتا ہے. بالکل ظاہر ہے کہ اس کے نفس پر حملہ کیا گیا ہے، اور نفس پر جو حملہ ہے اس میں عام اور بالا تعلیم یہی ہے کہ وہ بدلہ نہ اتارے. اگر وہ اپنے نفس پر حملے کو برداشت کر جائے اور نہ اتارے تو اس کی عقل لازماً تیز ہوگی اور اسے وہ معرفت نصیب ہوگی جس کی مسیح السلام بات فرما رہے ہیں. تو عدالتی چارہ جوئی نے اس بات کو خوب کھول دیا کہ جس لازمی صبر کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ نفس کے خلاف صبر ہے. لیکن وہ مقامات جہاں مسیح علیہ السلام نے سختی فرمائی ہے
وہ اپنے نفس کے خلاف نہیں تھے، وہ سارے وہ مقامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کے خلاف تھے، اور ان میں کسی عدالتی چارہ جوئی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا اختیار ہے کہ عدالت کی روح سے چارہ جوئی کرے، مگر یہ مناسب نہیں ہے کہ سختی کے مقابل پر سختی کر کے کسی مفسدہ کو پیدا کرے۔ بہت سی عدالتی کارروائیاں جو میرے علم میں آئی ہیں، جماعت کے اندر بھی جاری ہوتی رہتی ہیں، وہ اسی مضمون کو نہ سمجھنے یا سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ تو وہ وصیت ہے جو ہم نے اپنی جماعت کو کر دی، اور ہم ایسے شخص سے بیزار ہیں اور اس کو اپنی جماعت سے خارج کرتے ہیں جو اس پر عمل نہ کرے۔ ایک طرف اس کا بنیادی حق بھی رکھ دیا، اس کو بھی کھول دیا، لیکن اگر ان باتوں کو سننے کے باوجود وہ اپنے حق استعمال کرنے پر زور دیتا ہے، تو مسیح الاسلام کا یہ مقصد ہے کہ اپنی وہ جماعت جو آپ کے تصور کی جماعت ہے، جو اعلیٰ درجے کے مخلصین کی جماعت ہے، جو حقیقت میں آپ کے فرما بردار ہیں، اگر اس گروہ میں وہ داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر اس گروہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حق استعمال کرتا ہے تو کرے۔ ہم ایسے شخص سے بیزار ہیں اور اس کو اپنی جماعت سے خارج کرتے ہیں جو اس پر عمل نہ کرے۔ اب خارج کرنے کا مضمون بھی غور طلب ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے افراد کو رسمی طور پر جماعت سے خارج نہیں کیا۔ اس لیے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص یہ کرتا ہے اور فلاں شخص یہ کرتا ہے اور آپ نے اس کی جماعت سے خارج ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ کب ان لوگوں کے جماعت سے خارج ہونے کا مسیح موعود نے اعلان فرمایا تھا؟ بس یہ خارج ہونا مانوی ہے، یہ خارج کرنے کی کوئی رسمی کارروائی نہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے افراد کے خلاف کوئی رسمی کارروائی نہیں کی، جبکہ کثرت سے آپ کے بیانات اور ملفوظات اور تحریرات میں جماعت میں ایسے لوگوں کے رہنے کا ذکر ملتا ہے جو اس قسم کی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں اور مسیح علیہ السلام کی دل آزاری کے موجب بنتے ہیں۔ ان کو جماعت سے باہر کرنے کی کارروائی نہیں ہوئی۔ پھر یہاں باہر کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو میں بیان کر رہا ہوں کہ عملاً خدا کے نزدیک وہ لوگ مسیح موعود کی پاک جماعت سے باہر شمار ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک خطرہ ہے جو اگر انسان سمجھ جائے تو لازماً اس خطرے سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور لازم ہے کہ ایسا شخص اپنی زندگی میں اور اس زندگی میں دونوں میں فلاح پا جائے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس الحکم جلد 32 مورخہ 10 مئی 1908 صفحہ 3 پر درج ہے۔ فرماتے ہیں فلاح وہ شخص پاوے گا جو اپنے نفس میں پوری پاکیزگی اور تقوی طہارت پیدا کر لے۔ بس وہ مفلحین تھے جن کا ذکر مسیح علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہیں، اور جن جماعت کے لوگوں کو آپ مفلحین کے گروہ میں شمار ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی یہ تفصیل ہے: جو اپنے نفس میں پوری پاکیزگی اور تقوی طہارت پیدا کر لے اور گناہ اور معاصی کے ارتکاب کا کبھی بھی اس میں دورہ نہ ہو، اور ترک شر اور کسب خیر، یعنی شر والی باتیں اور اچھی باتیں، یہ مراد ہے ترک شر والی باتوں کا ترک کرنا، اس کو چھوڑ دینا، اور کسب خیر، محنت کر کے اچھی باتوں کو کمانا، دونوں مراتب پورے طور سے یہ شخص طے کر لے، تب جا کر کہیں اسے فلاح نصیب ہوتی ہے۔ اب جو شروع میں آسان دکھائی دے رہا تھا معاملہ، غور کرو تو کتنا مشکل دکھائی دینے لگ گیا ہے۔ ایمان کوئی آسان سی بات نہیں، جب تک انسان مر ہی نہ جاوے تب تک کہاں ہو سکتا ہے کہ سچا ایمان حاصل ہو۔
اب یہ مر جانا پچھلی ساری عبارات سے ظاہر ہے کہ انسان اگر موت ہی عائد کر لے اپنے پر، غصے کو کنٹرول کرے، جذبات پر قابو پا لے، ہر طرح کے شر کرے، ہر کسب خیر کرے، تو دنیا سے وہ مر گیا، ایک نیا وجود ظاہر ہوا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور دنیا میں زندہ ہے۔ یہ باتیں ہیں جن کو مسیح سے فرما رہے ہیں کہ انسان مر ہی نہ جاوے تب تک کہاں ہو سکتا ہے کہ سچا ایمان حاصل ہو۔ بدر جلد 7 نمبر 19-30 مورخہ 24 مئی 1908 صفحہ 5-6 سے ایک اور عبارت بھی لی گئی ہے، کیا یہ اسی کی ہے؟ اگلے اور صفحے ہیں، اور وہ 10 مئی کی عبارت تھی۔ یہ جو عبارت پڑھنے لگا ہوں یہ 24 مئی کے الحق میں درج ہے۔ جب انسان محض اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جذبات کو روک لیتا ہے تو اس کا نتیجہ دین و دنیا میں کامیابی اور عزت ہے۔ فلاح 2 قسم کی ہے، تزکیہ نفس حسب ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے آخرت میں بھی نجات ملتی ہے اور دنیا میں بھی آرام ملتا ہے۔ یہ تو ایک ایسی قطعی حقیقت ہے کہ ہر انسان روزمرہ کی زندگی میں اس کو پرکھ سکتا ہے۔ جب بھی کسی انسان کو دکھ پہنچنا ہو، خطرات درپیش ہوں، تو سوائے رسول اللہ علیہ وسلم کی پناہ کے جو الہی پناہ ہے اور کوئی پناہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو معاملات وہ طے کرتا ہے غور کرے اور ٹھہرے اور سوچے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقعوں کے لیے کیا تعلیم دیتے ہیں، وہ تعلیم اس کی حفاظت کرے گی۔ اور اگر کوئی دکھ پہنچ بھی جائے تو اس دکھ کے بد اثر سے نجات کے لیے بھی وہی تعلیم ہے جو اثر انداز ہوگی۔ مجھ کل ایک فون ملا جس میں تھا کہ میرا بھائی، پیارا بھائی فوت ہو گیا، فلاں 2 چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے چھوڑ دیے، فلاں عزیز فوت ہو گیا، فلاں عزیز فوت ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو ان سے میں نے یہی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی پناہ میں آ جائیں، کیونکہ اس صدمے کو کم کرنے کے لیے جب تک حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا تصور نہ باندھا جائے یہ صدمہ کم نہیں ہو سکتا، بلکہ بلائے جان بن جائے گا۔ اور بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو آپ واپس بلا سکیں، آپ کو وہاں جانا ہوگا جہاں یہ لوگ پہنچ کر خوش ہیں، لیکن آپ خوش نہیں ہوں گی، کیونکہ جو آپ نے رویہ اختیار کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے بالکل برعکس ہے۔ آپ کو کتنے بے شمار صدمے پہنچے ہیں، ہر صدمے کے موقع پر آپ اللہ کی پناہ میں آئے ہیں، اور یہ پناہ اس یقین سے ملتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا میں ہم نے جانا ہی ہے۔ اس لیے ہر صدمے کے موقع پر سچا صبر اس دنیا میں جانے کا سفر آسان کر دیتا ہے، اور انسان یہاں رہتے ہوئے بھی ایک قسم کا بے تعلق ہو جاتا ہے۔ یعنی بے تعلق ان معنوں میں نہیں کہ دنیا کو بالکل تج کر دے اور چھوڑ دے، بلکہ بے تعلق ان معنوں میں ہو جاتا ہے کہ انسان اس کو اپنے ساتھ اپنے اندر بستا ہوا دیکھتا تو ہے، لیکن اس کے تصورات، اس کے خیالات ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور بنی نوع انسان سے حسن سلوک جاری رکھتا ہے، اس طرح نہیں کٹتا کہ الگ ہی ہو جائے۔ بس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ فلاح 2 قسم کی ہے، تزکیہ نفس حسب ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے آخرت میں بھی نجات ملتی ہے، دنیا میں بھی آرام ملتا ہے۔ پھر فرمایا گناہ خود ایک دکھ ہے، وہ بیمار ہیں جو گناہ میں لذات پاتے ہیں، بدی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ بعض شرابیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں نزول الماء ہو گیا، مفلوج ہو گئے، راشہ ہو گیا، سکتے سے مر گئے۔ خدا تعالیٰ جو ایسی بدیوں سے روکتا ہے تو لوگوں کے بھلے کے لیے
جیسے ڈاکٹر اگر کسی مریض کو، کسی بیمار کو پرہیز بتاتا ہے تو اس میں بیمار کا فائدہ ہے، نہ کہ ڈاکٹر کا۔ بس یہ ساری نصیحتیں جو آپ کو کی جاتی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصاح ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں آپ سنتے ہیں، تو اس میں حضرت اقدس مسیح موعود یا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا فائدہ ہے، اگر اس نسخے پر عمل کریں یا ان نسخوں پر عمل کریں تو آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن عام تیماردار اور ان روحانی تیمارداروں کے درمیان ایک فرق بھی ہے۔ یہ تو حضرت صاحب نے دنیا کے تیماردار کا حوالہ دیا ہے کہ اگر ایسا شخص طبیب کی بات نہیں مانتا تو طبیب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہیں نقصان پہنچے گا۔ مگر خدا کے بندے، حقیقی بندے جو نبوت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، ان کو ذاتی نقصان کا احساس ضرور ہوتا ہے، طبیب کو ہو یا نہ ہو، کیونکہ جب بھی وہ کسی خدا کے بندے کو ضائع ہوتے دیکھتے ہیں تو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے یہ نقصان تو ضرور ان کو پہنچتا ہے جو عام دنیا کے طبیب کو اکثر نہیں پہنچتا۔ بس فلاح جسمانی روحانی پانی ہے، آسمان سے اترنے والا ایک پانی ہے جس کو میں فلاح جسمانی بھی قرار دیتا ہوں، یعنی مسلم قرار دیتے ہیں۔ تم ان تمام آفات و مناہیات سے پرہیز کرو، نفس کو بے قید نہ کرو کہ تم پر عذاب نہ آ جائے۔ نفس کی بے قیدی کے نتیجے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں جن کا ذکر پہلے گزرا ہے۔ ہر قسم کی ایسی عادات جو مضر صحت ہیں، وہ اگر ان کو کھلی ڈھیل دی جائے تو عجب نہیں کہ وہ ان نتائج، بد نتائج کو پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال رحمت سے سب دکھوں سے بچنے کی راہ بتا دی۔ اب کوئی ان دکھوں سے، ان گناہوں سے نہ بچے تو اسلام پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ پھر البدر جلد 3 صفحہ 27 مورخہ 16 جولائی 1504 صفحہ 4 1504 ہے، اصل میں نقطہ میں عام نقطہ سمجھتا ہوں، حالانکہ وہ اردو کا صفر ہے۔ 1904 کو جولائی میں آپ نے یہ نصیحت فرمائی۔ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ قبل از نزول بلا وہ تبدیلی کر لے، لیکن اگر کوئی تبدیلی نہیں کرتا اور اس کی نظر اسباب اور مکر و حیلے پر ہے تو سوائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھ گھر بھر کو تباہ کر دے، اور کیا انجام بھوگ سکتا ہے۔ اب یہ باتیں اچھی طرح پیش نظر رکھیں کہ بعض دفعہ ایک انسان کی غلطی اس کے گھر کو بھی برباد کر دیا کرتی ہے۔ فرمایا خوش قسمتی ہے کہ نزول بلا سے پہلے وہ تبدیلی کر لے۔ اگر کوئی تبدیلی نہیں کرتا اور اس کی نظر اسباب اور مکر و حیلے پر ہے، یعنی اپنے نفس کی خرابیوں سے توبہ نہیں کرتا اور دبے ہوئے نفس کی مکروہات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اپنا نفس ہے جس نے اس کے گرد و پیش خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو سمجھتا ہو کہ میری چلاکیوں سے یہ خطرات میرے نفس کے اندر دب جائیں گے اور بیرونی اثر ظاہر نہیں کریں گے، یہ مکر و حیلہ سے بچنے کی کوشش ہے۔ مکر و حیلہ سے اس طرح بچنے کی کوشش سے اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان مضرات سے نقصان ضرور پہنچے گا، اور چونکہ وہ اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے اس لیے اس کے گھر میں جو بھی بستے ہیں اس کے نقصان سے وہ بھی حصہ پائیں گے۔ تو بعض لوگوں کو اپنی فکر نہیں، اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے، ان کا حوالہ دیتے ہوئے مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کے ساتھ وہ اپنے ساتھ، اس کے سوائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھ گھر بھر کو تباہ کر دے
اور کیا انجام بھوگ سکتا ہے، کیونکہ مرد گھر کا کشتی بان ہوتا ہے، اگر وہ ڈوبے گا تو کشتی بھی ساتھ ہی ڈوبے گی۔ اسی لیے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہوتے ہیں، ان کو سیدھا رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایسی صلاحیتیں عطا کیے گئے ہیں کہ وہ عورتوں کو اگر وہ واقعتاً الہی تعلیم پر چلیں سیدھا کر رکھ سکتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلا سکتے ہیں۔ اسی کی دستگاری کے ساتھ اس کے اہل و عیال کی رستگاری ہے، اسی کی رستگاری کے ساتھ اس کے اہل و عیال کی رستگاری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آزادی کے بھلائی کے سامان پیدا نہ کرے تو اس کے اہل و عیال کی بھلائی کے سامان بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ لا یخاف عقباہا سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو ان کے پسماندوں کی کوئی پرواہ نہیں، اس وقت اس کی بے نیازی کام کرتی ہے۔ لا یخاف عقباہا میں یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو گویا ان کی ہلاکت کی کوئی بھی پرواہ نہیں۔ یہاں بھی جو اس آیت کا سیاق و سباق جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لا یخاف عقباہا ان نفوس کے متعلق فرمایا گیا ہے جو اپنے نفس کو اندر دھکیلتے نیچے اتارتے ہیں اور دبا کر ان کی بدی سے بچنے کی کوشش اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بالکل اندر دب جائے اور اس کا کوئی شر بھی باہر نہ نکلے۔ حالانکہ نفس کو جتنا چاہیں دبائیں اس کی خیر بھی باہر نکلتی ہے، اس کا شر بھی باہر نکلتا ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یخاف عقباہا کی آیت کی طرف اشارہ فرما دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی شرارتوں، اپنی کینوں، اپنی گندگیوں کو اندر دبا کر ان کے شر کے پھیلنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ شر ضرور پھیلے گا اور ان کے لیے نقصان کا موجب بنے گا۔ الحکم جلد 6 نمبر 39 صفحہ 10 مورخہ 26 اکتوبر 1903 یا 1902 غالباً ہے، اس میں درج ہے خدا تعالیٰ نے ایک خاص قانون اپنے برگزیدوں اور راست بازوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایسا ٹیکہ ہے کہ اس میں نہ نشتر کی ضرورت ہے نہ اس میں تپ آتا ہے۔ جب اس کی شرائط کو پورا کرنے والا ہو، نہ اس میں تپ آتا ہے جب کوئی اس کی شرائط کو پورا کرنے والا ہو، تو وہ خدا کے سایہ میں آ جاتا ہے۔ تم اسے اختیار کرو تا تم ضائع نہ ہو۔ ہر شخص جو اس کو سمجھے وہ دوسرے کو سمجھا دے۔ اب بلاؤں اور وباؤں سے بچنے کے لیے دنیا میں ٹیکوں کا رواج ہے، اور ٹیکے خود بھی اپنی ذات میں نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ نشتر لگتا ہے، سوئی چبھتی ہے اور انسان تکلیف محسوس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تپ آ جایا کرتا ہے۔ اکثر ٹائیفائڈ کے ٹیکے لگانے والے بڑی مصیبت سے گزرتے ہیں۔ بعض بار چیچک کے ٹیکہ بگڑے تو اس سے بھی بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ تو فرمایا میں ایک ایسے ٹیکے کی بات کر رہا ہوں جو کوئی بھی تکلیف تمہیں نہیں پہنچائے گا، نہ نشتر لگے گا نہ تپ آئے گا۔ تم اسے اختیار کرو تا تم ضائع نہ ہو۔ ہر شخص جو اس کو سمجھے وہ دوسرے کو سمجھا دے اور حاضر غائب کو پہنچا دے تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ یہ وہ نصیحت ہے جس کو اب ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حاضر ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ غائبوں تک ان باتوں کو کرنا شروع کر دیں۔ محض اپنے دل کی حدود تک نہ رکھیں بلکہ زبان سے نکالیں اور ارد گرد ماحول کو یہ نصیحت کریں جو مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ یاد رکھو محض اسم نویسی سے کوئی جماعت میں داخل نہیں جب تک وہ حقیقت کو اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ آپس میں محبت کرو، اتلاف حقوق نہ کرو،
اور خدا کی راہ میں دیوانے کی طرح ہو جاؤ تاکہ تم پر فضل کرے، تاکہ خدا تم پر فضل کرے، اس سے کچھ باہر نہیں ہے۔ وہ جو ٹیکہ ہے وہ یہ ٹیکہ ہے جس کی بات اب حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تمہارا نام میری جماعت میں لکھا جائے تو یہ اسم نویسی ہے، جیسے بیت کے فارموں پہ نام لکھے جاتے ہیں، جماعت کی فہرستوں میں اسماء لکھے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ تو اسم نویسی ہے، اس سے کوئی جماعت میں داخل نہیں۔ یہ خیال کر لینا کہ تجنید کی فہرستوں میں ہمارا نام ہے تو یہ سمجھ لینا کہ چونکہ تجنید میں نام ہے اس لیے ہم جماعت میں داخل ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس کو نام لکھنا کہتے ہیں، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں جب تک وہ حقیقت کو اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ اسم نویسی کے بعد جو احمدیہ جماعت کی حقیقت ہے جسے مسیح موعود علیہ السلام کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، اس حقیقت کو اپنے اندر جب تک پیدا نہ کرے اس اسم نویسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ آپس میں محبت کرو، اتلاف حقوق نہ کرو۔ آپس میں محبت کرو اور اتلاف حقوق نہ کرو، ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ جس سے آپ کو پیار ہو اس کا حق تلف تو نہیں کیا کرتے۔ کبھی ماؤں کو دیکھا ہے کہ بچوں کے حقوق تلف کر رہی ہوں؟ جاہل ہی ہوں گی وہ مائیں جو بچے کے منہ کا لقمہ چھین کر خود کھا جائیں۔ جو بچے کا حق ہے وہ بچے کو دیتی ہیں، بلکہ اپنے منہ کا لقمہ چھوڑ کر بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں محبت کرو، اتلاف حقوق نہ کرو۔ محبت کی پہچان یہ ہوگی کہ تم کسی کے حقوق تلف نہ کرو، اور حقوق نہ ہی تلف کرو گے تو اپنے حقوق دوسروں کو دینے کے لیے امکان پیدا ہو جائے گا۔ حقوق نہ تلف کرنا محبت کا پہلا تقاضا ہے، لیکن اپنے حقوق تلف کرنا محبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ بس ان دونوں پہلوؤں سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس ہدایت کو سمجھیں۔ دوسروں سے محبت کریں، یعنی ان کے حقوق تلف نہ کریں، اور ان کی خاطر اپنے حقوق تلف کریں۔ یہ تو ایک دیوانگی سی بات ہے کہ انسان کسی کے حقوق تلف نہ کرے، وہ تو ٹھیک ہو گیا، اپنے حقوق کیوں تلف کرے؟ فرمایا خدا کی راہ میں دیوانے کی طرح ہو جاؤ۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر آپ اللہ کی محبت کی وجہ سے دیوانہ سے بن جائیں، اور یہ بظاہر دیوانگی کی باتیں ہیں۔ ماں کا بچے سے ایک رشتہ ہے جس کے تقاضے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی، مگر آپ کا تو بنی نوع انسان سے اس قسم کا خونی رشتہ نہیں ہے، اور اگر آپ عقل کریں تو وہ تقاضے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ بس جب تک دیوانوں کی طرح خدا کی راہ میں نہ ہو جاؤ، یہ ماں والے رشتے تمام بنی نوع انسان سے قائم کیے ہی نہیں جا سکتے۔ دیوانے کی طرح ہو جاؤ تاکہ خدا تم پر فضل کرے، اس سے کچھ باہر نہیں۔ اب یہ ہماری تربیت کے لیے ایک بڑا عظیم الشان لاہ عمل ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرما دیا، اور اس کی باریک راہوں سے ہمیں آگاہی فرمائی۔ فرمایا میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایسے پاک صاف ہو جاؤ جیسے صحابہ نے اپنی تبدیلی کی۔ انہوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، گویا ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے۔ اسی طرح تم اپنی تبدیلی کرو۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دیا اور ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، کیونکہ صحابہ میں بڑے بڑے خوشپوش صحابہ کا ذکر ملتا ہے جو اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشپوشی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بعض دفعہ باہر سے کوئی بہت اعلیٰ درجے کا خوبصورت دلکش تحفہ آیا تو آپ نے وہ پہن لیا۔ یہ بھی شکر کا ایک اظہار ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ پہلے قطرے کو جیسے انسان زبان پر لیتا ہے
وہی محبت ہے جس کا یہاں ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا صحابہ نے اپنی تبدیلی کی، انہوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، گویا ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے۔ گویا ٹاٹ کے کپڑے پہننے کا مطلب ہے کہ اگر خدا طلبی سے غربت اختیار کرنی پڑے اور دنیا ہاتھ سے جاتی رہے، دنیا کے مال و دولت نہ رہیں، اور واقعتاً ٹاٹ پہننا پڑے، تب بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ٹاٹ پہننے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور قلبی طور پر تیار رکھنا، یہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اگر آپ تیار رکھیں گے تو گویا ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے۔ خدا کے نزدیک وہ قربانی جو آپ سے لی نہیں گئی لیکن ذہنی طور پر آپ تیار ہیں، وہ اللہ کے نزدیک وہی ایسی ہے جیسے وہ ہو گئی۔ اور اکثر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے یہی سلوک ہوتا ہے، مطالبے کرتا ہے یہ کرو وہ کرو، جو بہت سخت بھی ہوتے ہیں، نرم بھی ہوتے ہیں، لیکن جو قلبی طور پر تیار ہو جائے کہ میں ان مطالبوں کو بالآخر پورا کروں گا، اللہ کے ہاں وہ ایسا ہی لکھا جاتا ہے جیسے اس نے وہ مطالبے پورے کر دیے۔ بس ٹاٹ کے کپڑوں کے تعلق میں آپ کو اپنے سوٹ اور گاؤن بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ سب اتار کے پھینک دیں اور واقعتاً ٹاٹ کی سلائیاں شروع کر دیں۔ ہاں یہ ارادہ رکھیں اور اس میں پختہ ہوں، اس میں نیت بالکل پاک اور صاف ہو کہ خدا کی قسم اگر اس کی خاطر ہمیں ان تمام خوبصورت لباسوں کو آگ میں جھونکنا پڑے تو ہم جھونک دیں گے۔ تن ڈھانکنا ہے تو ٹاٹ سے ڈھانک لیں گے، کیونکہ تن تو باہر ڈھانکنا ہے، لیکن اللہ کی رضا کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اس چھوٹے سے خوبصورت فقرے میں یہ سارا مضمون بیان فرما دیا گیا۔ اب کس خدا کی خاطر قربانیاں ہیں جس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حواس خمسہ اس تک پہنچ نہیں سکتے، وہ غیب میں ہے، اور غیب کے لیے حاضر کی قربانی ایک بہت بڑا مشکل مضمون ہے۔ انسان حاضر پر غیب کو قربان کرتا ہے مگر غیب پر حاضر کو قربان نہیں کیا کرتا۔ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کے غیب ہوتے ہوئے حاضر ہونے کے مضمون کو بیان فرما رہے ہیں۔ کس کی خاطر تم یہ کام کرو گے؟ وہ خدا جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے مگر سب چیزوں سے زیادہ چمک رہا ہے، جس کے جلال سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ شوخی اور چالاکی کو پسند نہیں کرتا اور ڈرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ سو اس سے ڈرو اور ہر ایک بات سمجھ کر کہو۔ تم اس کی جماعت ہو جن کو اس نے نیکی کا نمونہ دکھانے کے لیے چنا ہے۔ تم اس کی جماعت ہو جن کو اس نے نیکی کا نمونہ دکھانے کے لیے چنا ہے۔ یہاں غالباً جن کو کا لفظ جماعت پر اطلاق پا رہا ہے، کیونکہ اس کا لفظ واحد میں ہے، اس سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تم اس کی جماعت ہو جن کو، یعنی اس جماعت کو اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نیکی کا نمونہ دکھانے کے لیے چنا ہے۔ سو جو شخص بدی نہیں چھوڑتا اور اس کے لب جھوٹ سے اور اس کا دل ناپاک خیالات سے پرہیز نہیں کرتا، وہ اس جماعت سے کاٹا جائے گا۔ کاٹا جانے کے متعلق ایک حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا فقرہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میری جماعت میں سے نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس فقرے کے دائرے میں آتے ہیں، اس اظہار کے دائرے میں آتے ہیں، جو فوری طور پر تو کاٹے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اور کوئی جماعت کی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوتی، لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انذار ضرور ان کے حق میں پورا اترتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ دور ہٹتے ہٹتے واقعتاً جماعت سے کاٹے جاتے ہیں یا خود اپنے آپ کو جماعت سے کاٹ لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ روز جاری ہونے والا سلسلہ ہے، ہر روز ایسے انسانوں کی خبر ملتی رہتی ہے
جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے پہلے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا تو وہ آخری باتیں ضرور پوری ہوئیں جن سے حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ اے خدا کے بندو، دلوں کو صاف کرو۔ دل ہی ہیں جو ہر صفائی یا ہر برائی کی پہلی آماج گاہ ہے۔ یہاں اگر جھاڑو پھیرا جائے گندگیوں سے تو پھر پاک دل اس سے نکلے گا جس میں خوبیاں آ کر اپنی جگہ بنا لیں گی۔ بس یہ بات میں بار بار کہتا ہوں اور کہتا چلا جاتا ہوں، اور یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ جانی چاہیے، مگر لفظوں میں سمجھ میں آ جاتی ہے، عمل میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے مجھے یہ باتیں دہرانے دیں۔ جتنا دہراؤں گا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو خیال آ جائے گا کہ میں سنتا تو ہوں مگر ان باتوں پر عمل نہیں کرتا، اس لیے اس دہرانے میں فائدہ ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ کا یہی مضمون ہے۔ فرمایا اے خدا کے بندو، دلوں کو صاف کرو اور اپنے اندرونوں کو دھو ڈالو۔ جیسے بعض دفعہ بعض عورتوں کو جنون ہوتا ہے، وہ ہر وقت گھر کے اندر دھوتی رہتی ہیں اور اپنا اندر نہیں دھوتی۔ فرمایا اپنے اندرونوں کو دھو ڈالو، تم نفاق اور دو رنگی سے ہر ایک کو راضی کر سکتے ہو مگر خدا کو۔ دکھاوے کی زندگی، باہر کی صفائی، اندرونے کو بھول جانا، اس سے ہو سکتا ہے تم ہر ایک کو راضی کر لو اور وہ تمہیں اور تمہارے گھر کو بہت شفاف اور چمکتا ہوا دیکھے۔ سب کو کر سکو گے مگر خدا کو نہیں۔ خدا کو اس خصلت سے غضب میں لاؤ گے۔ اب دنیا راضی ہو رہی ہے اور بہت خوش ہو رہی ہے، بہت اچھا آدمی، بہت اچھی عورت، اتنا صاف ستھرا آدمی، اتنی صاف ستھری عورت، گھر پاک و صاف، اور یہی بات جو تمہاری مدح کا موجب بن رہی ہے دنیا میں، خدا کے غضب کو بھڑکانے کا موجب بن رہی ہے۔ خدا کو اس خصلت سے غضب میں لاؤ گے۔ اپنی جانوں پر رحم کرو اور اپنی ذریت کو ہلاکت سے بچاؤ۔ کبھی ممکن ہی نہیں کہ خدا تم سے راضی ہو، حالانکہ تمہارے دل میں اس سے زیادہ کوئی اور عزیز بھی ہے۔ وہی ٹاٹ کے کپڑوں والی بات کہ دل میں اگر کوئی اور عزیز ہے تو جب ابتلا میں پڑو گے تو وہ عزیز خدا پر غالب آ جائے گا۔ اگر دل میں کوئی اور عزیز ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور پیارا ہے، بے شمار پیارے ہوں گے، بے شمار دل میں عزیز ہوں گے، مگر خدا کے مقابل پر اگر کوئی دل میں عزیز ہے تب تم خدا کی نظر میں پیارے نہیں ہو سکتے۔ اس کی راہ میں فدا ہو جاؤ اور اس کے لیے محو ہو جاؤ اور ہمہ تن اس کے ہو جاؤ۔ اس کی راہ میں فدا ہو جاؤ، اس کے لیے محو ہو جاؤ اور ہمہ تن اس کے ہو جاؤ۔ یہ سارے عشق کے مناظر ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھول رہے ہیں۔ اب ایک لمبی تحریر ہے جو اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے کہ چلتے چلتے آسٹریلیا کے ایک سیاح سے باتیں کرتے ہوئے اس کو نصیحتیں فرمائی جا رہی ہیں۔ صبح سحر کے وقت مسیح علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو آسٹریلیا سے آیا ہوا ایک سیاح تھا، وہ بھی ساتھ چل پڑا یا اسے دعوت دے دی گئی ہوگی، اور دوران سیر جو گفتگو ہوئی ہے اس سے، یہ دوسرے ساتھیوں نے، سننے والوں نے بعد میں فوراً قلم بند کر لی۔ بس یہ گفتگو ان الفاظ میں ہے: دیکھو اگر کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہو، یعنی اس آسٹریلین سیاح سے فرما رہے ہیں
دیکھو اگر کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہو اور اس کا کچھ اسباب متفرق طور پر پڑا ہو تو یہ کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ اسباب کا کوئی حصہ چرا لے، خواہ چوری کے کیسے ہی قوی محرک ہوں۔ مالک سامنے کھڑا ہو تو اس کا اسباب بکھرا پڑا ہو، یہ عموماً سیاح کے اوپر اطلاق ہونے والی بات ہے، کیونکہ کسی کے گھر میں تو سامان نہیں بکھرا ہوتا، یا وہ سفر پر روزانہ اور روانہ ہونے والا ہے، یہ سفر سے آیا ہے، تو اس سیاح کو مخاطب کر کے یہ فقرہ دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا اس کی صورتحال پر اطلاق پانے والا ہے، جس کو وہ اپنے تجربے سے خود سمجھ سکتا ہے۔ اس کا اسباب متفرق طور پر پڑا ہو تو یہ شخص کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ اسباب کا کوئی حصہ چرا لے، خواہ چوری کے کیسے ہی قوی محرک ہوں اور کیسا ہی بد عادت کا مبتلا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی نظر میں ہو اور اس کو چرا لے، مگر اس وقت اس کی ساری قوتوں اور طاقتوں پر ایک موت وارد ہو جائے گی۔ مرنا جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اسی کی تشریح ہے کہ مرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل ہی مر مٹو، مرنے سے یہ مراد ہے کہ حاکم وقت یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتے ہوئے ایسی ضرورت نہ کرو کہ گویا اس کا سامان چرا رہے ہو، اور خدا کی مرضی کے خلاف عمل کی جسارت میں تمہارے اوپر ایک موت طاری ہو جائے، جیسے وہ بدکار، چور، اچکا مردے کی طرح کھڑا رہے گا، مجال ہے اس کی جو ہاتھ بڑھا کر مالک کی نظر میں رہتے ہوئے اس کا کوئی سامان چرائے۔ موت وارد ہو جائے گی اور اس سے ہرگز جرأت نہ ہو سکے گی، اور اس طرح پر وہ اس چوری سے ضرور بچ جائے گا۔ اس طرح پر ہر قسم کے خطا کاروں اور شریروں کا حال ہے کہ جب انہیں ایسی قوت کا پورا علم ہو جاتا ہے جو ان کی شرارت پر سزا دینے کے لیے قادر ہے تو وہ جذبات ان کے دب جاتے ہیں۔ یہی سچا طریق گناہ سے بچنے کا ہے۔ اب اگر کوئی معصوم بچی اکیلی جا رہی ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ایک بدبخت اس پر ہاتھ اٹھانے کی جسارت کر سکتا ہے، مگر اگر ایک قوی ہیکل مضبوط مرد اس کے ساتھ چل رہا ہو جس کے مقابل پر اس کی کوئی حیثیت نہ ہو تو اتنی شرافت سے وہ نظر نیچے کر کے گزرے گا کہ قوی ہیکل انسان کو وہم بھی نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی بد ارادہ ہے، نہایت مسکین بن جائے گا، چال میں نرمی آ جائے گی، ذرا بچ کے پہلو بچا کے جائے گا۔ وہ لطیفہ میں نے اردو کلاس میں تو بتایا تھا لیکن یہاں پتہ نہیں سنایا ہے کہ نہیں۔ ایک شخص نے اوپر سے اپنی منزل سے، اوپر کی منزل سے کچھ نیچے کیچڑ پھینک دیا، ایک گزرتے ہوئے آدمی کے اوپر جا پڑا، اس نے بڑے غصے سے للکار کے کہا، او بدبخت، دیکھتا نہیں کون نیچے جا رہا ہے، تیری یہ مجال کہ مجھ پر کیچڑ پھینکا ہے تم نے، آنا تھا بتا باہر، میں تیرا حال کروں کچھ۔ اوپر سے جو آدمی اترا وہ بڑا قوی ہیکل مضبوط پہلوان، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے، تو اس کو دیکھتے ہی کہا، فرمائیے آپ نے پھینکا تھا نا؟ یہ عاجز بندہ حاضر ہے، کچھ اور بھی پھینکے اور بھی لطف اٹھائیں۔ اب یہ جو رویہ ہے یہ قوی ہیکل کو دیکھنے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی طاقتور وجود کی موجودگی کا احساس کرے تو اس کے گناہ کی شوخی اسی طرح مٹ جائے گی جیسے اس کیچڑ میں بھرے ہوئے انسان کی شوخی مٹ گئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو کیچڑ نہیں پھینکتا، اللہ تعالیٰ تو فضل پھینکتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے نسائے تو پھولوں کی طرح اترتے ہیں، اس کے باوجود آپ کا یہ حال ہو کہ ان پر سیخ پا ہوں اور اپنے وجود کو بدلنے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، یہ حد سے زیادہ
ज़्यादती और जुल्म होगा। ये फूल हैं जिनको आपको चुनना है, वो कांटे हैं जिनसे बचाने के लिए नसीहत की जाती हैं। इसलिए अपनी भलाई का रास्ता अख्तियार करें, खुद आपका भला होगा। फरमाते हैं हज़रत मशहूर फरमाते हैं, यही सच्चा तरीक़ गुनाह से बचने का है कि इंसान खुदा ताला पर कामिल यकीन पैदा करे और उसके सज़ा व जज़ा देने की क़ुव्वत पर मारिफत हासिल करे। ये नमूना गुनाह से बचने के तरीक़ के मुतालिक खुदा ने हमारी फितरत में रखा हुआ है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस उसूल को आपके सामने पेश कर दूँ। क्या जब आपको फ़ायदा पहुँचे, यानी वो ऑस्ट्रेलवी सयाह से फरमा रहे हैं, क्या जब आपको फ़ायदा पहुँचे और चूँकि आप सफ़र करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ आदमियों से मिलने का इत्तेफाक होता है, आप उनसे भी इसे ज़िक्र भी कर सकते हैं। ग़ालिबन फ़िक्रा में कुछ सुनने वाले ने सही नहीं समझा, उनसे भी इसे ज़िक्र कर सकते हैं। भीख 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। फरमाया कि जिस तरह पहले नसीहत थी कि जो मेरी नसीहत सुने आगे पहुँचाए, तो मुसाफिर के असबाब के फैलने की तरह उसके सामने एक बात रखी और उससे एक मज़मून नसीहत का निकाला। और फिर फरमाया कि आप चूँकि मुसाफिर हैं और अक्सर फिरते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने ये बात पेश करूं ताकि आप आइंदा दुनिया में जहाँ भी सफ़र करें इस नसीहत को आगे चलाते रहें। ये मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा है और मैं ऐसे तोहफ़े दे सकता हूँ। जाने वाले को अच्छी नसीहत से बेहतर कोई तोहफ़ा नहीं दिया जा सकता जो उसका राह बन जाए। फरमाया, ये मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा है और मैं ऐसे तोहफ़े दे सकता हूँ। हर शख्स जो दुनिया में आता है उसका फ़र्ज़ होना चाहिए कि धोखे और ख़तरे से बचे। बस गुनाहों के नीचे एक ख़तरनाक और तमाम ख़तरों और धोखों से बढ़कर एक धोखा है। बस गुनाहों के नीचे एक ख़तरनाक और तमाम ख़तरों और धोखों से बढ़कर एक धोखा है। ये वो मख्फ़ी दिल की हालत है जो छुपी हुई है और अक्सर गुनाहगार की अपनी नज़र से भी छुपी हुई होती है। कोई गुनाह ज़ाहिर हो ही नहीं सकता जबकि दिल के अंदर छुपा हुआ गुनाह मौजूद ना हो, लेकिन वो धोखा है। धोखा इन मानों में कि दिखाई नहीं दे रहा, इंसान मुअय्यन तौर पर उसकी शनाख्त नहीं कर सकता। मैं आगाह करता हूँ कि उससे बचना चाहिए और ये भी बताता हूँ कि क्यों कर बचना चाहिए। अब चूँकि वक्त हो गया है, इसलिए क्यों कर बचना चाहिए पे पैरासिटी साहब निशान डाल लें, ठीक है। मैं बताता हूँ कि क्यों कर बचना चाहिए, अभी निशान डाल लें ताकि आइंदा फिर धोखा ना हो। और जो इक़्तिबासात पढ़े जा चुके हैं उनको उनकी थैली अलग कर दें, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह
رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر